اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوات أصابها وبل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وبل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو پھوار ہی کافی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ان مومنوں کی مثال ہے جو اپنے اموال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں اور پوری دل جمی سے، یعنی انہیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پوری جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے نظیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص ایمان اور حصول ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے، یعنی اس کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کے رکھنے کا حکم دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ان کے ثواب کی بھی امید رکھے، اور فرمان الہی ہے ان کی مثال ایک باغ سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو۔ جنت کے معنی باغ کے ہیں اور ربوہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو زمین سے اونچی ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب اس پر میںہ پڑے، وابلن شدید بارش یعنی موسلا دھار بارش، اور دوسرے باغوں کی نسبت وہ دگنا پھل دے، اور اگر میںہ نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، یعنی ہلکی بارش، یعنی اونچی جگہ کا یہ باغ کبھی بھی قحط زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر موسلا دھار بارش نہ بھی ہو تو اس کے لیے ہلکی بارش بھی کافی ہوتی ہے۔ اسی طرح مومنوں کے عمل بھی کبھی ضائع نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا، بڑھاتا اور پروان چڑھاتا ہے، اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق ہی جزا ملتی ہے۔ اس لیے فرمایا اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس سے اپنے بندوں کا کوئی عمل بھی مخفی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔